جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے، اور عام آدمی سے نہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہیں اس کے راوی۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، الموطا امام مالک میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، سنن دارمی میں، دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی۔ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور رفع الیدین، یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین دونوں ہاتھوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے۔ البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے حدیث۔ اچھا، اور اس میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک، بعض احادیث میں آیا کانوں تک، تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں۔ لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سیدھ میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک۔ یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں۔ اچھا، یہی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرث سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ 1.5 سال پہلے۔ انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی الفاظ وہی ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہی الفاظ ہیں، اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں، سردیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا، 10 ہجری میں آیا، اور 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈنی پڑیں گی، اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں۔ ان میں تو آ گیا پہلے 3 رفع الیدین کا ذکر، اور چوتھا رفع الیدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولا کا مطلب دلی محبوب، اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے۔